والصلاة والسلام على رسول الكريم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سامعین، کل آپ نے ایک آیت سنی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ آیت، اس کا تبصرہ اس پر ضروری ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ توحید کیا چیز ہے. یہ خالص اس کے تعلق سے یہ آیت ہے، اس لیے مختصراً اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں پیش کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان رکھا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط ڈور کو پکڑ لیا، رسی کو پکڑ لیا. لَا انفصام لَهَا، جس میں کوئی کٹ نہیں. وہ رسی سیدھا کہ سیدھا حبل من اللہ ہے، اللہ کی طرف جا رہی، صراط مستقیم. پہلے طاغوت کا انکار، پھر اللہ پر ایمان. عام طور سے لوگ کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، مگر ان کی عقیدتیں بہت سارے طاغوت سے منسلک ہیں. اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں سے ان کا عقیدہ منسلک رہتا ہے. وہ ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نہیں تسلیم کرتا. پہلے طاغوت کا انکار. سب سے پہلے آپ طاغوت کو سمجھیں کہ طاغوت کیا چیز ہے. یہ طاغوت کا لفظ آپ کے لیے بالکل نیا لفظ ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس جس چیز کی عبادت کی جانے لگے وہ سب طاغوت. من یعبد من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، جس سے بھی کسی کا عقیدہ منسلک ہے کہ یہ حلال و حرام کا مالک ہے، یا روزی رسا ہے، یا نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ سب کے سب طاغوت. آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر کوئی درخت سے عقیدت رکھتا ہے، پیپل کے درخت سے، اس کے گرد پھیرے لگاتا ہے. کوئی مزار سے عقیدت رکھتا ہے، اس کے گرد پھیرے لگاتا ہے، اس سے شفا کی امید رکھتا ہے، اس سے آرزو منسلک کر لیتا ہے، اولادیں مانگتا ہے. کوئی شخص آپ نے دنیا میں ایسا بھی دیکھا ہوگا جو سورج سے عقیدہ منسلک کیے ہوا ہے، روشنی سے عقیدہ منسلک ہے، بتی آئی شام کے ٹائم. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پوجی جا رہی ہیں، جن سے عقیدہ منسلک ہے کسی کا، اس معنی میں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. پیر صاحب سے آپ کا عقیدہ ہو گیا کہ صاحب ان کی ایک بد دعا پہ ہم ختم ہو جائیں گے. تو آدمی اس کا دامن چومتا ہے اور اس کو راضی رکھنے کے لیے رات دن جو ہے اس کی منتیں سماجتیں کرتا ہے. وہ بظاہر اس پر ایمان نہیں رکھ رہا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ڈرتا ضرور ہے اس سے، یا کہیں نہ کہیں امید رکھ رہا ہے اس سے. کوئی بزرگوں سے عقیدہ منسلک کیا ہوا ہے، کوئی درختوں سے کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ آپ کے زمانے میں ان بتوں کو بھی پاش پاش کیا گیا، ان قبروں کو بھی پاش پاش کیا گیا جن سے لوگوں کی توقع ہو سکتی. اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں وہ جو نشانیاں بنا رکھی تھی، جہاں جہاں ان کی عبادتیں ہوتی تھیں، ان کو ختم کیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایسی چیزوں کو ختم کر دی گئی. ایک درخت تھا جس کی پوجا دور جاہلیت میں ہوتی تھی، وہی مسلمان ہوئے. تو عقیدت تو اس میں کچھ تھی، ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن کچھ نہ کچھ عقیدت میں منسلک ہو جاتی ہے. ایک درخت کے گرد لوگ جمع ہوتے تھے، اپنے تلوار لٹکاتے تھے، وہاں پر تبرکن کی تلوار لٹکا کے جائیں گے آگے تو فتح ملے گی. ایک ایسا درخت تھا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا، کیونکہ صحابہ بھی اس سے معتقد تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلی بار تلوار لٹکایا تھا اس درخت پر۔ تو اس عقیدت میں صحابہ کو بھی تھی کہ جب بھی یہ سفر کرتے صحابہ تو اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتے اور تلوار لٹکاتے اس کو، کہ اللہ کے رسول نے لٹکایا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یہ عقیدت ایک دن شرک کی طرف لے جائے گی، انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ ایسی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے جس سے انسان کا عقیدہ منسلک ہو جائے اللہ کے اندر۔ آج بہت سے لوگ مومن پھر رہے ہیں، ایمان والے پھر رہے ہیں، نماز روزے کے عادی ہیں، لیکن آپ دیکھیے تو ان کا عقیدہ کسی نہ کسی پیر سے لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی عالم سے لگا ہوا ہے۔ آپ حدیث و قرآن بتائیں گے وہ نہیں مانیں گے، ارے فلاں عالم صاحب نے کہا، انہوں نے لکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے آپ کا عقیدہ منسلک ہوتا، اسے آپ حلال و حرام کا مالک سمجھ رہے ہیں، اسے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین آپ کو دے رہا ہے، تو پھر اللہ کا مقام کدھر گیا؟ رسول کا مقام کدھر گیا؟ پھر اللہ کی کیا عزت ہے آپ کی نگاہ میں؟ رسول کی کیا عزت رہ گئی آپ کے مقام؟ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جانے لگے اللہ کے علاوہ، اب وہ چاہے مسلمان کر رہا ہو، غیر مسلم کر رہا ہو، وہ چاہے درخت کی شکل میں ہو، چاہے سورج کی شکل میں ہو، روشنی کی شکل میں ہو، کسی بھی چیز کی شکل میں ہو۔ عبادت کا مطلب یہی نہیں کہ سجدہ ہی کیا جائے اس کو، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ڈریں، اس سے امیدیں رکھیں، اس سے روزی مانگیں۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز غیر اللہ سے آدمی جب عبادت کرتا ہے، رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہمارا بنائیں گے، بگاڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جب آئے تو آپ نے اس حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کہا، اما انی عالم، اے پتھر میں جانتا ہوں تم نہ تو میرا کوئی نقصان کر سکتے ہو نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے، بوسہ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو میرا نہ کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا۔ اطاعت تو ضروری ہے امت کے اوپر، میں رسول کا امت ہوں، رسول نے جو کہا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کی پوجا تو نہیں ہو سکتی نا۔ خانہ کعبہ کی قسم کبھی نہیں کھائی گئی، رب کعبہ کی قسم کھائی گئی۔ اب دیکھ لیجیے، ابھی آپ نے سنا ہوگا لیلاف کے اندر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کے رب کی عبادت کی جائے۔ قسمیں بھی کھاتے تھے صحابہ، خاص طور سے ام المؤمنین عائشہ قسم کھاتی تھی تو کہتی تھی وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کی قسم نہیں۔ حالانکہ کعبہ کتنا محترم ہے، ایسی چیز کسی غیر مذہب والے کو مل جائے تو اسی کی نہ قسم کھائے گا وہ۔ اپنے یہاں ایسا نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے، غیر اللہ کی طرف تو آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے، حلال و حرام کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، توقع اور امید کے معاملے میں۔ اس کا پہلے انکار ضروری ہے، ایمان اقرار بعد میں ہوگا۔ پہلے اللہ پر ایمان رکھ لیا، وہ ساری چیزیں دامن سے وابستہ ہی رہ گئی تو فائدہ کیا ہو؟ اسی لیے تو اللہ نے جو کلمہ دیا ہے آپ کو، وہ لا سے شروع ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں لا الہ، دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے آپ ساری عبادتوں کا، معبودوں کا، جو خود ساختہ معبود ہے دنیا کے، جس کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، جس میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ معبود بنے، معبود تو صرف اللہ۔ تو پہلے آپ کلمہ پڑھتے تو کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، تب کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ۔ اللہ تو یوں بھی کہہ سکتا تھا، رسول نے یہ بھی یوں بھی کلمہ دیا ہوتا آپ کو کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ہے، محمد رسول اللہ، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ کلمہ یوں بھی ہو سکتا تھا، اگر اس کی عربی ہی بنائیں گے تو یوں بھی ہو سکتا تھا، اللہ واحد یا اللہ واحد و محمد الرسول، بات تو وہی تھی۔ لیکن نہیں، بات وہی نہیں تھی۔ جب لا کے ذریعے انکار کیا گیا تو پہلے کہہ دیا گیا کہ پہلے سارے معبودان باطل کا انکار کرو۔ مشرکین مکہ ایک اللہ کو مانتے تھے، اگر یہ کلمہ ہوتا کہ اللہ ایک ہے، قابل عبادت ہے، تو ان کو کبھی انکار نہیں ہوتا۔ ان کا اصرار اس بات پر تھا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، میں مانتا ہوں، میں کرتا بھی ہوں۔ وہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، مگر یہ ہمارے جو معبودان ہیں 360،
یہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کی عبادت بھی چاہتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، پہلے سارے معبودان باطل کا انکار کرو، سارے طاغوت کا انکار کرو، ان میں سے کوئی نہیں ہے جو معبود بن سکے۔ پہلے انکار کرو اور تب اقرار کرو کہ وہ ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی۔ یہی بات کہی گئی اس آیت کے اندر، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط ڈور کو پکڑ لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نے ایک ایسی رسی کو پکڑ لیا، ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جس میں کوئی کٹ نہیں ہے، وہ سیدھا نجات ہی پائے گا۔ آج دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو وہ جو صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سارے معبودان باطل کا انکار کر کے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، قابل عبادت مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کبھی ان کی یہاں علماء کی پوجا ہوتی ہے، کبھی علماء کی عرس ہوتا ہے نا، سال میں 1-2 بار وہ لوگ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منت و سماجت کرتے ہیں، کہیں بکرا پیش کیا جاتا ہے، کہیں مرغا پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں جہاں ہے وہاں۔ یہ مسلمان اور باقی جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہوئے ہزاروں معبودان باطل کا کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خالص توحید کو بتایا کہ توحید تمہارے سینے میں کیسے آئے گا اور توحید کی شکل کیا ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ بھی چونکہ باہر سے آئے ہوئے ہیں ادھر، تو پہلے ہم لوگوں کے دلوں میں بھی توحید کے باوجود بھی بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں امید کے لگا کے رکھتے تھے کہ وہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں، سوچتے تھے۔ لیکن جب ان آیتوں کو پڑھا، قرآن کو دیکھا، کلمے پہ غور کیا، تو معلوم ہوا کہ نہیں، توحید یہ نہیں۔ اسی لیے اللہ اقبال نے کہا تھا چمی کو یم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتا ہوں۔ آج لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو جو توحید نجات کا ذریعہ ہے، جو توحید نجات کا ذریعہ ہے، وہ یہ توحید ہے، اور یہی توحید ہمارے اور آپ کے سینے میں ہونی چاہیے، اور یہی توحید نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ اس اقرار کا مطلب منہ سے بول دینا نہیں ہوتا، اقرار کا مطلب سمجھ کر، پہلے سارے معبودان باطل کا انکار کر کے اور صرف ایک اللہ پر ایمان اور ڈٹ جانا، ساری امیدیں آرزوئیں اسی سے منسلک کر دینا، کسی سے نہیں ڈرنا۔ آپ کی زندگی، موت، آپ کی روزی روٹی، جو کچھ بھی ہے سب اس کے ہاتھ ہے، دوسرا کوئی نہیں آپ کچھ بگاڑ سکتا۔ جب آپ اس عقیدے کے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے دل سے دوسروں کا ڈر بھی نکل جاتا ہے، لالچ بھی نکل جاتا ہے، ہیبت نکل جاتی ہے۔ ہر حال میں آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر مصیبت میں آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ کی زبان پر جب کبھی آتا ہے تو اللہ کا ہی نام آتا ہے، مصیبت کے وقتوں میں آپ اللہ کو ہی پکارتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو یہ پیشانی اسی رب کے سامنے جھکتی ہے، کسی اور کی یاد نہیں آتی ہے۔ عظمتیں ہیں بزرگوں کی، علماء کی اپنی اپنی جگہ پر، لیکن وہ عظمت کبھی ہمارے ایمان اور ہماری عبادت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ رسول کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو کام جیسے کہا کرنے کو ہم ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے، ہم کسی غیر کے طور طریق کو نہیں اپناتے ہیں۔ یہ ہے ہماری توحید۔ یہی اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ اسی کے خلاف جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے، کہ آدمی ایک اللہ کو مانے، اس کی عبادت کرے، مگر ساتھ میں اوروں کی عظمت بھی اس کے دل کے اندر ہو، اوروں کا ڈر بھی ہو، اوروں سے امیدیں بھی ہو، اوروں سے اولاد بھی مانگ لے، منت و سماجت کر لے، تو یہی تو شرک ہوتا ہے۔ اوروں کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے کسی اور سے، کسی کو توسل اور وسیلہ بنا لے مرے ہوئے کو، یہی ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت۔ تو طاغوت کو سمجھیے، طاغوت سے دور رہیے، اور ایک اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اسی اللہ کے لیے مریے اور جی لیجیے۔ یہ زندگی آپ نے دی ہے آپ کو، ہم کو اور آپ کو اللہ نے، اللہ ہی کے لیے زندگی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہماری موت ہے۔ یہ زندگی بھی ہے تو ہماری اسی کے لیے ہے،
اور موت بھی ہماری ہے اسی کے لیے. ہم اسی کے حکم سے جی رہے ہیں, اسی کی روزی کھا رہے ہیں, اسی کے حکم سے مریں گے, وہی ہم اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.